رحمة للعالمين یا رحمة للعالمين یا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے معزز اور قابل قدر سامعین، اس سے پہلے میں نے قرآن پاک کے 4 زبان میں ترجمہ بھی کیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھ سکیں، اور اس کے بعد اب آپ کی خدمت اقدس میں اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے پیش کیا جا رہا ہے. اس وقت آپ کے سامنے جلد نمبر 56 سے پیش کیا جائے گا، جس کا عنوان ہے علانیہ دعوت و تبلیغ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی برادری کے سامنے اللہ تعالیٰ کا حکم پیش کر دیا تو سردار قبیلہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا: ما احب الینا معاونتک و مرافقتک و اقبلنا لنصیحتک و اشد تصدیقنا لحدیثک و ہؤلاء بنو آبیک مجتمعون و انما انا احدهم غیر انی واللہ اسرعهم الى ما تحب فامضی لما امرت به فواللہ لا ازال احوطک و امنعک غیر انی لا اجد نفسی تدعو لی فراق دین عبد المطلب حتی اموت علی ما مات علیہ. اے محمد، ہمارے نزدیک آپ سے تعاون اور آپ کی مدد کتنی پسندیدہ بات ہے. ہم آپ کی نصیحت کس قدر زیادہ قبول کرنے والے ہیں اور ہم آپ کی بات کی کس قدر بڑھ چڑھ کر تصدیق کرنے والے ہیں. یہ آپ کے خاندان والے جمع ہیں، میں بھی انہی میں سے ایک فرد ہوں. البتہ اللہ کی قسم میں ان میں سے آپ کی پسندیدہ بات بہت جلد قبول کرنے والا ہوں. آپ جس ذمہ داری پر مامور کیے گئے ہیں اسے جاری رکھیے. اللہ کی قسم میں ہمیشہ آپ کی حفاظت اور دفاع کروں گا. البتہ میں دین عبد المطلب کو چھوڑنے پر اپنے نفس کو راضی نہیں پاتا. میں اسی دین پر مرنا چاہتا ہوں جس پر وہ فوت ہوئے تھے. ابو طالب کے علاوہ دیگر افراد برادری نے بھی بھلے طریقے سے گفتگو کی، لیکن ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر اتر آیا. وہ کہنے لگا: اے بنو عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ بہت بری بات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں خود ہی روک لو، اس سے پہلے کہ تمہارے سوا دوسرے لوگ انہیں روکیں. اگر اس وقت تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے حوالے کیا تو تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے ان لوگوں کی مخالفت مول لے لی تو مارے جاؤ گے.
یہ سن کر ابو طالب نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا، واللہ لا نَأَنَّهُ ما بقینا، واللہ جب تک ہم زندہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لازماً حفاظت اور دفاع کریں گے۔ ابو لہب کی بہن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ابو لہب سے فرمانے لگیں، اے میرے بھائی، کیا تمہیں اپنے بھتیجے کی رسوائی اچھی لگے گی؟ اللہ کی قسم، علماء ہمیشہ اس بات کی خبر دیتے آئے ہیں کہ عبد المطلب کی اولاد سے ایک نبی آئے گا اور وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ ابو لہب بولا، یہ بات بالکل لغو اور خواہشات پر مبنی ہے، یہ بالکل عورتوں کسی ہوائی بات ہے۔ جب قریش کی باقی شاخیں مخالفت پر اٹھ کھڑی ہوں گی اور عرب بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے تو ہم مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ اللہ کی قسم، ان کے مقابلے میں ہماری تعداد بہت کم ہے۔ جہاں دعوت دین کی راہ میں ہمیشہ پیش آنے والی اس تلخ حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی اور جہاں بھی صدائے حق بلند کی جاتی ہے، شیطان اور اس کے چیلے فوراً اس کی مخالفت پر تل آ جاتے ہیں اور دعوت حق کی راہ میں روڑے اٹکانے شروع کر دیتے ہیں۔ ابو لہب نے شیطان کا یہی مذموم کردار ادا کیا۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق کے لیے صدائے دعوت بلند کی، ابو لہب نے اس کی فوراً مخالفت کی، لیکن پیکر حلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کے مکروہ عمل کو کبھی شیانِ توجہ نہیں سمجھا۔ آپ پورے صبر اور استقامت سے حق و صداقت کے چراغ روشن کرتے رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبق دیا کہ دعوت حق کی مخالفت کرنے والوں سے الجھ کر اپنا وقت ضائع اور اپنا مقصد عظیم فراموش نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بنو عبد المطلب کو دعوت دے چکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین۔ جس چیز کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے اسے کھول کر سنا دیجیے اور مشرکین سے بے رخی برتیے۔ اس آیت میں اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ دعوت و تبلیغ کا فرض سر انجام دیں اور لوگوں کو علانیہ اسلام کی ترغیب دیں تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا گیا کہ دعوت حق کی راہ میں صبر سے کام لیں اور جہلوں، دشمنوں اور جھٹلانے والوں پر حجت قائم کرنے کے بعد ان سے چشم پوشی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرمان الہی کی تعمیل کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور دین اسلام کے اعلان و اظہار کے لیے کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ آپ نے بلند آواز سے لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا، یا صبا، ہاں لوگوں، صبح کی پکار سنو۔ یہ پکار اس بات کی نشانی سمجھی جاتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اس رائج طریقے سے لوگوں کو پکارا، پھر قریش کے کچھ قبیلوں کے نام لے لے کر انہیں صدا دی، یا بنی فہر، یا بنی عدی، یا بنی فلان، یا بنی فلان، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، اے بنو فہر، اے بنو عدی، اے بنو فلاں، اے بنو فلاں، اے بنو عبد مناف، اے بنو عبد المطلب۔ جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا، یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار رہے ہیں۔ سب لوگ فوراً اکٹھے ہو گئے، جہاں تک کہ جو شخص خود نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر آؤ۔ ابو لہب بھی آ گیا اور قریش بھی جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مجمع پر نگاہ ڈالی اور سب سے پہلے اپنی سچائی کی گواہی طلب فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
لو اخبرتکم انا خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم اکننتم مصدقی، یہ بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ اس وادی میں گھڑ سواروں کا ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا نعم ما جربنا علیک الا صدقا، جی ہاں ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادعوکم الی ان تشہدوا اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانی عبدہ ورسولہ اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بلا شبہ میں اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اگر تم اس بات کا اقرار کر لو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، میں تمہیں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔ پھر فرمایا انما مثلی ومثلکم کمثل رجل راعی غدوا فانطلق یربع اہلہ فخشی ان یسبقوہ فجعل یہتف یا صباحا، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور فوراً دوڑ پڑا تاکہ گھر والوں کو خبردار کرے، پھر اسے خدشہ ہوا کہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن انہیں آ دبوچے گا، لہٰذا وہ چیخ چیخ کر پکارنے لگا یا صباحا یا صباحا، لوگو صبح کی پکار سنو۔ دنیا و آخرت میں صرف دین اسلام ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اپنے عزیز و اقارب کو اس حقیقت عظمیٰ سے آگاہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امرنی ان انذر عشیرتی الاقربین وانتم وانی لا املک لکم من الدنیا منفعۃ ولا من الآخرۃ نصیبا الا ان تقولوا لا الہ الا اللہ، بلا شبہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، اور وہ تم ہی ہو۔ یقیناً میں تم لوگوں کے لیے دنیاوی مرفعت کا مالک ہوں، نہ آخرت کے حصے کا، مگر یہ کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قریشیوں کو نام بنام پکار کر اسلام کی دعوت دی اور بالکل صاف صاف لفظوں میں خبردار فرمایا یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار، یا بنی برۃ کعب انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، یا فاطمۃ انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا غیر ان لکم رحما سعی بلھا ببلالھا۔ اے کعب بن لؤی کے بیٹو، اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچا لو۔ اے مرہ بن کعب کے بیٹو، اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچا لو۔ اے بنو عبد شمس، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے عبد المناف کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے بنو ہاشم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے فاطمہ، تم بھی اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچا لو، کیونکہ میں تم سب کو اللہ کے غضب سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ ہاں، تم لوگوں سے میرا نسب و قرابت کا تعلق ضرور ہے، میں اسے بہرحال قائم رکھوں گا۔ یا
معشر البنی اسی انکسوا انفسکم من النار فانی لا املک لکم ضرا ولا نفعا۔ اے بنو قصی کی جماعت، اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے لیے نفع یا نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، یعنی تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کی ہرگز طاقت نہیں رکھتا۔ یا معشر قریش اشتروا انفسکم من اللہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ اے قریش کے لوگوں، اللہ کے عذاب سے نجات کے بدلے میں اپنی جانوں کا سودا کر لو، میں تمہیں اللہ کے غضب سے بچانے کے لیے قطعاً تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں تمہیں اللہ کے غضب سے بچانے کے لیے ہرگز تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ یا صفیہ امۃ رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ یا فاطمہ بنت رسول اللہ سلیمی یا ما شئتی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے اللہ کے رسول کی پھوپھی صفیہ، میں تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، مجھ سے دنیا کا مال جتنا چاہے مانگ لو، مگر میں تمہیں بھی اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین کو خبردار کرنے کے لیے دعوت و ارشاد کی یہ پکار لگا دی تو سامعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت پر فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، وہ خاموش رہے۔ بس ایک بدبخت ابو لہب ہی تھا جو فوراً بول اٹھا اور کہنے لگا، تو دن بھر غارت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا؟ اس کے جواب میں اللہ عز و جل نے سورت تبت یدا ابی لہب نازل فرمائی اور خبردار کر دیا کہ ابو لہب، اس کی بیوی اور اس کا مال و متاع سب غارت ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ بری بات کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی غلط کام کرے تو دل ہی دل میں شرمندہ رہے اور اپنے غلط کام کو برا جانے، لیکن برائی کا مرتکب وہ بدترین شخص ہے جو برائی کر کے نہ صرف اسے برا نہ جانے بلکہ اس پر اترائے اور گھمنڈ بھی کرے۔ ابو لہب اسی قبیل کا فرد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کی شدید مخالفت کرنے اور اس پر وعید ربانی کے نزول کے باوجود ابو لہب اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سن کر اپنے انتہائی گستاخانہ رد عمل والے واقعے کے بعد ابو لہب کی ملاقات عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی ہند سے ہوئی۔ ابو لہب غرور سے تن کر بولا، اے بنت عتبہ، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر دی ہے، جو دین اسلام لایا ہے میں نے اس کا انکار کر دیا ہے اور لات و عزیٰ کی طرف داری کی ہے اور انہی دونوں بتوں کی خاطر میں غضبناک ہوا۔ ہند بنت عتبہ کہنے لگی، اے ابو عتبہ، بہت خوب، تو نے بہت اچھا کیا، تجھے بہتر بدلہ ملے۔ دین اسلام کی برملا دعوت پر قریش کی مجلسوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ان کے ہاں شام و سحر دین حنیف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا ہونے لگا۔ ابو لہب نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر باندھ لی تھی، اس سے دوسرے لوگوں کو بھی شے ملی۔ یوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جگہ جگہ باتیں ہونے لگیں۔ انبیاء و رسل علیہ السلام کی دعوت اسلام کے خلاف طاغوتی قوتوں کا سب سے بڑا حربہ تقلید آباء کا حوالہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس حقیقت عظمیٰ کا اعلان فرمایا تھا وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت تھی۔ یہ انسانی فطرت کا بھی تقاضا تھا۔ اسی اہم ترین تقاضے کو تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی امتوں کے سامنے رکھا۔ توحید الہی کا لازمی نتیجہ لوگوں کے معبودان باطلہ کی کھلی نفی ہے۔
یہی چیز طاغوتی قوتوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ جب مکہ کو بسانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ رب العزت کی بندگی کی دعوت دی تو انہوں نے جواب دیا، قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے صرف ایک معبود اللہ کی عبادت کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح قریش اور دیگر اہل مکہ نے بھی صدیاں گزر جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بسائے ہوئے شہر اور انہی کے تعمیر کردہ اللہ کے گھر کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے جس راستے پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے ہم تو اسی کی پیروی کریں گے۔ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید نے ان کی عقل کو اس قدر معاف کر دیا کہ نہ صرف انہوں نے دین اسلام کی حقانیت کو ماننے سے انکار کر دیا بلکہ وہ تکبر میں مبتلا ہو کر اسلام کے پیش کردہ حقائق کو جھٹلانے اور آخرت کی وعیدوں کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ جب غریب مسلمانوں کو دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے، قد جاءکم ملوک الارض الذین سیغلبون غدا علی ملک کسری و قیصر۔ تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آئے ہیں، وہ کل کسرائے ایران اور قیصر روم کے تخت پر قبضہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بیہودہ باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری استقامت کے ساتھ ڈٹ کر شام و صحت لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے رہے اور اہل مکہ کی اکثریت مخالفت پر ڈٹی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بت پرستوں کی تکذیب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تالیف قلب کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نعلم انہ لا یحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ اے نبی، بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، بس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ دراصل یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی تسلی، تائید اور تحفظ کے لیے وقتاً فوقتاً اور بھی آیات نازل ہوئیں۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے بالکل یکسو ہو جائیں اور شب و روز خفیہ و برملا سب لوگوں تک بے دریغ اللہ تعالیٰ کا دین پہنچائیں۔ کوئی سا موقع ہو، کیسے ہی حالات ہوں، کتنی ہی دشواریاں ہوں، کیسی ہی ناساز کیفیات اور کھٹن مرحلے ہوں، ہر نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے ہر طرح کے خاص و عام لوگوں کو ہر حال میں پوری بے باکی اور دلیری سے اسلام کا پیغام پہنچائیں اور دعوت و تبلیغ کی راہ میں کسی کے ناپاک ارادے کو خاطر میں لائیں، نہ ہی کسی کے مذموم قول و فعل کی کوئی پرواہ کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد